کی جو اسپیشلٹی ہے وہ ہے لاہور کے کھانے اور پھر جو اسٹریٹ فوڈ ہے وہ ان کی اسپیشلٹی ہے. سو آج جو لوگ کھانے سے رغبت رکھتے ہیں, جو لوگ لاہور سے رغبت رکھتے ہیں, لاہوری کھانوں سے رغبت رکھتے ہیں اور اسٹریٹ فوڈ سے رغبت رکھتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اچھا بھٹورا کتوں لبدا ہے تے اچھے چنے کتوں لبدے نے تے اچھی نہاری کتوں لبدی ہے. نہاری تو خیر اتنی ملتی لاہور میں جی اچھے پاوے کتوں لبدے نے جی. تو وہ ان کی گفتگو ضرور دیکھیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاص سلیم صاحب المعروف وکی پانڈا صاحب. ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو سو مچ. اور یہ بتا دیجیے گا کہ پانڈا آپ کا نام ہے, آپ خود اس نام سے جانا پسند فرماتے ہیں, اس لیے میں نے کہا, ورنہ میں آپ کو پانڈا کہنے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا. یہ نام جی بہت بڑی شناخت بن چکا ہے میری الحمدللہ. مجھے ہمیشہ وہ پانڈا کوئی مذاق سے یا طنز میں میرا نام یاد رہتا لوگوں کو. تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے نام جو ہے تھوڑے کیچی رکھنے پڑتے ہیں تاکہ یاد رہے لوگوں کو. ٹھیک ہے, آپ کی اس تمام تر گفتگو کے باوجود بھی میں صرف وسیع شاہی رہنا پسند کروں گا. کوئی میں اپنے ساتھ لگانے نہیں جا رہا, کوئی پہچانے نہ پہچانے. آگے بڑھنے سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ جناب امریکہ سے تشریف لائی ہیں, ویسے ہی ساری زندگی کراچی میں مقیم رہی ہیں اور بھی ممالک میں رہی. آپ نے لاہور میں قیام تو نہیں کیا؟ جی قیام نہیں کیا, میں اور ایک آدھ دن کا آپ کا قیام ہے, تو ذرا بتائیے کہ ڈاکٹر صاحبہ کہاں جا کے کیا کھانا؟ یہ تو ان کے ذوق کے مطابق پتہ لگے گا کہ بتائیں ڈاکٹر صاحبہ کیا آپ کھانے پسند ہیں. مجھے تو زیادہ تر ویجیٹیبل, میں تو زیادہ تر سبزیاں زیادہ پسند کرتی ہوں. بھائی ڈاکٹر صاحب دسو ہے پھر لاہور جا کے نہ کھانے لیے گلا ہوئی. ہاں بالکل, یہ تو پھر نہیں ملے گی. لیکن نہیں, وہ اگر کراچی سے بلانگ کرتے ہیں تو کراچی کے تو کھانے لاجواب ہیں. نہیں, ہم کہہ رہے ہیں یہاں مہمان ہیں تو آپ بتائیے نا ان کو. یہاں پر ویجیٹیبلز میں وہی پھر سبزیاں, اب کس ریسٹورنٹ پہ کچھ ریسٹورنٹ ایسے ہیں جو سبزیاں بھی دے رہے ہیں اور اچھی دالیں دے رہے ہیں. پانڈا صاحب آپ کی مہارت کا کیا فائدہ, وہ بتائیں نا اچھی دال کہاں سے ملتی ہے. نہیں, اگر آپ مجھے الاؤ کرتے ہیں تو میں برانڈس کے نام لے لیتا ہوں. وہ گلی بتا دیں, وہ علاقہ بتا دیں. اچھی بھنڈی کتوں لبدی ہے؟ اچھی بھنڈی آج کل ایک نیا ریسٹورنٹ بلکہ پرانا ہو چکا ہے, ایم اے معلوم روڈ کے اوپر, بہت زیادہ رش ہوتا ہے. انہوں نے یہ نئی پروڈکٹ سٹارٹ کی ہے جس میں بھنڈی گوشت ملتا ہے, کریلے گوشت ملتا ہے, کریلے قیمے ملتا ہے, دالیں ملتی ہیں. واہ واہ. اور ایم اے معلوم روڈ پہ بڑا مشہور, بڑا فیمس ریسٹورنٹ ہے. یہ بریک کر کے ہم جا سکتے ہیں کھانے کے بعد؟ بالکل جا سکتے ہیں. اور دالیں کہاں اچھی ملیں گی؟ دال آپ کو چبرجی چوک میں وہ تو خیر بہت فیمس ہیں ایک وہ. لیکن میں نے ابھی ریسنٹلی ایک شالم میں نے ایک دال کھائی ہے, المعروف شالمی. المعروف شالمی, وہاں پہ چنے کی دال کھائی ہے, کیا لاجواب دال تھی. دیسی گھی کے تڑکے کے ساتھ ہلکی سی کھڑی ہوئی تھی, اور جیسے پنڈارا دال ہوتی ہے اس طرح کی, بہت لاجواب تھی. بڑا مزہ ہے اس کو دال کھانے کا. پتہ چل گیا. تو دیکھ لیجئے, سبزی خوروں کے لیے بھی ان کے پاس بہت سارے جو پتے ہیں نا وہ موجود ہیں. آپ کو تو سارے شہر کے یہ جو کھانے والے ہیں ان کے پتے ہوں گے آپ کے پاس؟ جی الحمدللہ. لاہور کا تو تقریباً 90% تو ہڈن جیمز کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے کیا چیزیں مل رہی ہیں, کیونکہ ایک پرانا شوق تھا, شوق سے پھر آگے اس فیلڈ. کھانے کا شوق تھا آپ کو؟ ہاں بچپن سے, یعنی کہ اندرون کا رہنے والا تھا. اندرون میں آپ کو پتہ ہے کہ ناشتہ گھر میں بننے کا رواج کم ہوتا ہے. زیادہ تر باہر سے کلچے لے آئے, چنے لے آئے, نہاری لے آئے, تو وہ کھا لیا کرتے تھے. تو اس لیے وہ جو اندرون کا رہنے والا ہے نا وہ اس بات سے ریلیٹ کرے گا. تو پھر وہ بچپن سے ایک عادت ہوتی ہے باہر سے کھانے کی, تو وہ پھر اس کو میں نے اپنے شوق میں کنورٹ کر دیا. اور اندرون کس جگہ سے آپ؟ میں لوہاری سے. لوہاری سے؟ جی. اب میں چھوڑ چکا ہوں, یعنی کہ اب اپنا پیدائش میری وہاں. ہاں پیدائش لوہاری. جی. واہ کیا کہنا. یہ کیا وجہ ہے کہ جب لوگوں کا کام چل نکلتا ہے وہ اپنے علاقوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں, میں تو نہیں چھوڑتا. دراصل اب یہ ہے کہ فیملی بڑی ہوگی. اندرون شہر کی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کمبائنڈ فیملی کا سسٹم ہوتا تھا. پھر جب آپ نے تو اپنی زندگی گزار دی, پھر اپنے اولاد کے لیے آپ سوچتے ہیں یار ایجوکیشن کا تھوڑا سا پرابلم رہتی ہے اندرون میں. ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو نکلنا پڑتا ہے. پھر آپ کے پاس جب 4 پیسے آ جاتے ہیں تو گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو ویسے بھی اندرون اب ذرا کمرشل بہت زیادہ ہو چکا ہے, تو اس وجہ سے تو لوگ وہاں سے پھر موو کر جاتے ہوتے ہیں, مجبوراً آپ کو چھوڑنا پڑا. یہ بتائیے جو آپ نے ویڈیوز بنائی, سب سے زیادہ کس جگہ آپ کو جا کے بہت لطف آیا, کھانا کھا کے یا ویڈیو بنا کے یا کسی جو اونر ہے اس کے ساتھ بات کر کے, آپ کی یادگار ویڈیو, یادگار تجربہ آپ کا؟ یادگار تجربہ یہ ہے کہ جہاں کھانا اچھا ہونا وہیں پہ کوئی نہ کوئی میموری آپ کی بن جاتی ہے. اچھا, کوئی خاص انسیڈنٹ اس دوران؟ بعض اوقات لوگ خفا بھی ہو جاتے ہیں. نہیں, بہت بار ہوا کہ میں کسی ریسٹورنٹ پہ, جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہم بزنس کرتے ہیں تو برانڈ سے ہم چارج کرتے ہیں. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں پر جا کے کھانا کھایا, ہمیں اس معیار کا نہیں ملا ہائیجین کو دیکھتے ہوئے, تو ہم اپنی آڈینس کو ریکمنڈ نہیں کرتے کہ بھی یہ کھانا, اس کو پھر اس کی صلاح کرتے ہیں بھی اس میں یہ چیز کو بہتر آپ کر سکتے ہو. وہ
اس کے ریسٹورنٹ کے لیے ہی بہتر ہوتا ٹھیک ہے. تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی چیز نشر کر دی ہو, آن ایئر کر دی ہو, اور پھر وہ بعد میں خفا ہوا ہو کہ تسی میرے بارے کی کہتا ہے یا کیوں نہیں کیا یا فلانا گل نہیں کی تھی؟ بہت بار ہوا. اچھا, بہت بار ہوا جب میں اسٹریٹ فوڈ میں ایون کہ دھمکیاں ملی ہیں. اچھا, واقعی کہ آپ نے ہمیں آ کے جو ہے ڈی فیم کیا, ہم آپ کے اوپر کیس کر دیں گے. میں نے کہا یار میں نے تو بتایا لوگوں کو نا کہ اس چیز میں پرابلم ہے, تو آپ ہمیں سے ڈائریکٹ بات کرتے, آپ نے. میں نے کہا جی میں نے کی تھی بات آپ سے. تو کافی دھمکیاں بھی ملتی ہیں کہ آپ ہمارے فوڈ کو برا بتا گئے ہیں, یا ہماری ہائیجین کے اوپر بات کر گئے ہیں, یا ہماری اوور پرائس کے اوپر بات کر گئے ہیں. آپ کے حالانکہ آپ کے لیے تو یہی دھمکی کافی ہونی چاہیے کہ تھوڑا کھانا بند کر دیں. کچھ ولاگرز ہمارے دوست ہیں, ان کے اوپر کیس تک ہو چکے ہیں, ایف آئی آر تک ہو چکی ہیں ڈی فیم کے لیے. تو ہم ظاہر سی بات ہے اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ اس طرح کی بات نہ بنے, احتیاط سے کرتے ہیں. احتیاط سے بات. ہاں, بیشتر بہت سارے کھانے ایسے ہیں جو کہ آج بھی میں اگر ان کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے ان کے ٹیسٹ یاد ہیں. اس میں کچھ ریسٹورنٹس ایسے ہیں جن کا مجھے ہریسہ بہت پسند ہے. ہریسہ ایم ایم عالم گلبرگ والی سائڈ پہ ایک ریسٹورنٹ ہے, ٹاپ 5 یعنی کہ 5th فلور پہ جا کے ہیں, اور ان کا ہریسہ لاجواب ہریسہ ہے جناب. اور جیسے کہ ایک قورمہ ہے چبرجی والی سائڈ پہ, آج سے 25 سال پہلے جو ٹیسٹ کھایا تھا آج بھی سیم وہی ٹیسٹ ہے. یار یہ آپ نے بڑی اہم بات کی. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے اپنا وکی صاحب کہ ہمارے ہاں جو کنسسٹنسی ہے نا وہ نہیں ملتی فوڈ, نہیں ملتی. اور بعض اوقات باہر سے کوئی دوست آتا ہے, ہم اسے لے جاتے ہیں فلانا جگہ کہ جیسے اتنے تو کلفہ کھا لیے, اتنے دی دال کھا لیے, جس دن تسی جاؤ گے نا اس دن انہیں ضرور کرو. اچھا, وہ ٹیسٹ ملے گا. مگر جس جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں دونوں چیزیں, دال بھی اور قورمہ بھی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں ہیلی میں جب آیا تھا یہاں 30 سال پہلے, آج بھی وہی ٹیسٹ تھا. بالکل. اس کو کیسے دیکھتے ہیں ہم, کیوں نہیں اس کو کوالٹی کیوں نہیں مینٹین کر پاتے ہم؟ اس کی 2 ریزن آ جاتی ہیں. پہلی ریزن تو یہ ہے کہ جب دکاندار کا کام زیادہ چلتا ہے, جب وہ کوانٹٹی میں جاتا ہے نا تو کوالٹی پہ کمپرومائز کر لیتا ہے, لالچ آ جاتا ہے. دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اتنا پیسہ کما لیتا ہے کہ بعد میں وہ جب رج جاتا ہے نا کہ ٹھیک ہے وہی بات آ جاتی ہے میرا بک رہا ہے بھائی, تو تب بھی فرق آ جاتا ہے ٹیسٹ کے اندر. اور ایک چیز اور بھی, میں اس پہ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا, میں تو سوال کی صورت میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کھانے کی بیشتر جو مہارت ملتی ہے گھروں میں بھی خواتین کی بیشتر, اور اس کے بعد جو ہمارے ریسٹورنٹس ہیں یا جو اسٹریٹ فوڈز کہلاتے ہیں جو بہت مشہور ہیں نا, کہ وہ اندازے سے چل رہا ہوتا ہے. وہ اتنے ماہر ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس اندازے کو آپ ماپ لیں تو وہ 100 میں سے 80 مرتبہ ٹھیک ہو, مگر کبھی کبھی 20 مرتبہ وہ, چونکہ پیمانہ تو کوئی ہوتا نہیں ہے تو اس میں بھی گڑبڑ ہوتی ہے. شاید یہ بھی وجہ ہے. نہیں, یہ جتنے بڑے ریسٹورنٹس اور اچھے ریسٹورنٹ والے ہوتے ہیں نا ان کی ریسیپی لوگ ہوتی ہے. نو, میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہ بات کروں اسٹریٹ فوڈ کی. اچھا, اسٹریٹ فوڈ, ہاں اسٹریٹ فوڈ میں نہیں, اسٹریٹ فوڈ میں بھی کچھ ایسے دکاندار ہیں جو مینٹین رہتے ہیں, لیکن کچھ دکاندار ایسے ہیں. اب ایک بہت مشہور پائے والا ہے, فاطمہ نے مجھ سے بھی پوچھا تھا, میں نے ان کو بتایا کہ وہ لاہور کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا صاف ستھرا ترین چھوٹے پائے بیچنے والا بندہ ہے, لیکن اس کا ذائقہ سیم نہیں رہتا. آج کچھ ہے پرسوں کچھ, جس دن دوستوں کو لے کے جائیں گے اس دن لیکن بک رہا ہے. اور یہ ہمارے ساتھ اکثر ہوتا ہے. ہم ولاگرز ہیں نا, تو ہم سے شاہ جی آپ نے پوچھا یار وکی بھائی آج یہ کھانا ہے, تو ہم آپ کو کہیں گے یار آپ کو ایک ایسی چیز کھلائیں گے کہ آپ کو مزہ آ جائے گا. آگے جا کے سر الٹا ہو جاتا ہے, الٹی ذمہ داری ہمارے پہ پڑی ہوتی ہے. یہ اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے تو کہا تھا بھی مزہ آ جائے گا یہ وہ, اور آج وہ چیز, پھر وہاں آپ شرمندہ بھی ہو رہتے ہیں کہ یار آپ نے تو بڑی تعریف کی تھی. تو اسی طرح اکثر ہمارے فالوورز کے ساتھ بھی ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں پریزنٹ چیز کے اوپر, جو دکاندار نے اس دن ہمیں جو کھایا ہم نے کھانا گوشت گلا ہوا تھا یا نہیں گلا تھا, اس کا بھی ذمہ لوگ ہم پہ ڈال دیتے ہیں. آپ نے کہا تھا ہمیں تو نمک تیز مل گیا. اب نمک تیز ڈالنے میں ولاگر کا قصور تو نہیں ہے, یا گوشت کو گلانے میں ولاگر کا قصور تو نہیں ہے. ولاگر نے تو پریزنٹ چیز کے اوپر بول دیا, بعد میں وہ دکاندار کے پاس جب رسپانس آتا ہے, رش آتا ہے, جب وہ کوانٹٹی میں کھانا بناتا ہے تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ آ جاتی ہے, تو وہ اس کا سارا ذمہ ولاگرز کے اوپر آ جاتا ہے.